الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأرواح مقتهم سنا کو ہے پتا پتا دم قدم خدایا تیرا یہ زمین و آسمان تیرے یہ کون و مکان تیرا تیرا کافر جو اس دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب تیرا کافر جو اس دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے معاف کرنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہ معاف کرنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہ تو تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر
لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر، کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا، کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا، جب قبر کہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا معطر کفن تھا، ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا معطر کفن تھا، جب قبر کہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ واجب التحریم سامعین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی 26ویں شب آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ کی اس بسم اللہ مسجد میں بسم اللہ سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ کا مہمان بن کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آپ میزبان ہیں۔ اچھا میزبان وہی ہوتا ہے جو مہمان کی بات کو اچھی طرح سے سنے، اور جو میزبان مہمان کو بلا کر کے اپنی باتیں شروع کر دے وہ میزبان اچھا نہیں تصور کیا جاتا۔ ہماری آج کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ صرف اور صرف قرآن کی نسبت سے ہوئی ہے۔ جناب قاری راشد صاحب نے قرآن پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھا سنایا، آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ جنہ دا پروگرام نہیں دوستا آمین اتنی آہستہ آواز سے آپ کے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔ ابھی بھی آپ کا ارادہ ہے کہ حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں، اور حساب لینے والا رب ہے، اور رب جب حساب لینے پر آئے گا تو اس نے کئی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اونچی آواز سے آمین، اور اونچی آواز سے آمین۔ اب میں شروع میں ایک بات کروں گا کہ جس طرف سے مجھے آواز آ رہی ہے میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سناؤں گا۔ اگر مجھے کہیں سے اپنی آواز آئی، آپ میری بات نہیں سن رہے، تو میں اسی بندے سے پوچھوں گا کہ میں نے فلاں بات کے بعد کیا کہا تھا۔ مجھے بتانا پڑے گا کہ ہم مسجد میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ کو استاد محترم ہر بات سنانے کے لیے تیار ہیں جو کچھ ہم نے سنا ہے۔ شاگرد لائق وہی ہوتا ہے جو کلاس کے اندر اپنے دماغ اور دل کو حاضر رکھ کر کے استاد کی بات کو سنتا ہے، اور وہ اچھے نمبرات کے ساتھ پھر پاس بھی ہوتا ہے، اور جو بیٹھ کر کے موبائل کے ساتھ کھیلتا رہے، گپیں لگاتا رہے، پھر وہ کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ میں اسی بندے سے پوچھوں گا جس کی مجھے آواز آئی کہ میں نے فلاں بات کے بعد کیا کہا تھا۔ اس کے بعد اگلی ایک اور گزارش ہے
کہ آپ کی مسجد کے اندر جو 100 سال سے بوڑھا ہے وہ ٹیک لگا سکتا ہے، اور جو الحمدللہ جوان ہیں جن کو اپنی جوانی پر فخر ہے وہ ٹیک نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے تو ان کی جوانی کے اندر مجھے شک ہوگا۔ ابھی بھی بعض ساتھیوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ آج کے ان مسلمانوں نے ٹیک لگائی، ان سے فلسطین چلا گیا، ان مسلمانوں نے ٹیک لگائی برما اور بوسنیا چلا گیا، ان مسلمانوں نے ٹیک لگائی مسجد اقصی میں۔ آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں روزے کی حالت میں زاروں کے تار رو رہی ہیں، اس کے پیچھے تمام کے تمام مسلمانوں کا قصور ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج 25ویں روزے کی افطاری کی، کتنے لوگ ایسے مسلمان اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھا؟ ہمیں اپنی کار کی فکر ہے، ہمیں اپنی کوٹھی کی فکر ہے، ہمیں اپنے بنگلے کی فکر ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ہم جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں دعا کے لیے ہمیں اپنا نظر آتا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد قومی، یا اللہ قیامت تک آنے والا جو آخری امت ہوگا اسے بھی تو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن آج کے مسلمان اپنی انا کے اوپر مست ہو چکے ہیں، انہیں اپنی آپ کی فکر ہے، انہیں نہ کشمیر کی فکر ہے نہ فلسطین کے مسلمانوں کی فکر ہے۔ آج بھی میری مائیں اور بہنیں فلسطین کے اندر اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی افطاری کرتی ہیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی سیری کرتی ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں مسلمانوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کی مسجد کے اندر میرا مسلمان بھائی ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی جوانیوں کے اوپر مجھے شک ہے۔ 100 سال سے جو بوڑھا ہے وہ ٹیک لگا لے۔ میں دعا کروں گا یا اللہ جس نے ٹیک نہیں لگائی اسے اسی سال 1444 ہجری کے اندر حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ اور اونچی آواز، آمین۔ اونچی آواز، آمین۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، آیت بھی نہیں بلکہ میں نے آیت کا حصہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم امام کو بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم مقتدی کو بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم عورت کو بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم مرد کو بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس امت کو جہاں پر بھی خطاب کیا ہے وہ صرف اور صرف ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں کسی امت کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ صرف یہ کمال والی امت ہے، یہ جمال والی امت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا۔ او ایمان والو، آج ہمارا ایمان سویا ہوا ہے، رب آگے خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمیندار نے زمین اپنی کسی کے اوپر بیچ دی۔ اب جب زمین اس نے کسی آدمی کے اوپر بیچ دی، وہ لینے والا آدمی آیا، اس نے زمین کے اندر ہل لگایا، جب اس نے ہل چلایا اس زمین کے اندر سے سونے کی دیگ نکلتی ہے، اس نے سونے کی دیگ کو اٹھایا، اس مالک کے پاس چلا گیا جس مالک سے اس نے زمین کو خریدا تھا، جا کر کے اس کے دروازے پر دستک دی، کہنے لگا کہ مالک میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، میں نے تجھ سے سونے کی دیگ نہیں خریدی۔ میں نے جب زمین کے اندر ہل چلایا
وہاں سے سونے کی دیگ نکلتی ہے. میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے ہیں, سونے کی دیگ کے پیسے نہیں دیے. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے, جس وقت میں نے تیرے اوپر زمین کو بیچا تھا, میں نے تیرے ساتھ زمین کے اندر جتنا کچھ تھا سب کچھ تیرے اوپر میں نے فروخت کر دیا تھا. اس دیگ کا میں مالک نہیں ہوں, زمین کو لینے کے بعد اس دیگ کا تو مالک ہے, اب اس کے اوپر میرا حق نہیں چلتا. اسے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی اس بات پر نہیں کہ ایک کہے کہ سونے کی دیگ میری ہے, دوسرا کہے سونے کی دیگ میری ہے. لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے, ایک کہتا ہے سونے کی دیگ تیری ہے, دوسرا کہتا ہے سونے کی دیگ کس کی ہے؟ اونچی آواز نہ, تیری ہے. اب ان کی آپس میں اس بات پر لڑائی ہے. آج تو ہمارا مسلمان اگر کسی کے اوپر اپنی زمین کو فروخت کرتا ہے, 10 مرلے فروخت کرتا ہے, 10 کے پیسے لیتا ہے, اور دیتا کتنے ہیں؟ کتنے دیتے ہیں؟ 9,000 ہے, 9 ہی دیتا ہے. اور ایک مرلہ کدھر جاتا ہے؟ راستے میں. پیسے کون لیتا ہے؟ مالک لیتا ہے. وہ راستہ کس کا ہے؟ کمیٹی کا ہے. وہ راستہ کس کا ہے؟ کمیٹی والوں کا ہوتا ہے. پیسے لینے والا مالک ہے اسے 1 مرلے کے. اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ دے 9 مرلے اور پیسے لے 10 کے, اور پھر وہ پیسے اپنے جیب کے اندر ڈالے اور راستہ کمیٹی والوں کا. اب یہ آگے سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے اس ملک کے اندر کہ اگلا جب بیچتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہی ہے, دوسرا جب بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی طریقہ ہے, پیسے اسی طرح میں لوں گا. اب کرتے کرتے ہمارے وطن کے اندر یہی طریقہ رائج ہو چکا ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 10 کے پیسے لے لیے, جب راستے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رات ہے ہی نہیں, رات ہی تو گالی نہیں ہوئی ہے. یہ راستے کی بات تو ہوئی نہیں تھی. ہاں تیرے سے میں نے پلاٹ لیا ہے, میرے پاس جہاز ہے, میں اڑا کر کے لاؤں گا, چھت پر اتروں گا, پھر وہاں سے اڑا کر کے واپس لے کر کے جاؤں گا, راستے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں جی, اللہ کا ہمیں بڑا ڈر ہے, اللہ کا ہمیں بڑا خوف ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں یہ کام کر رہا ہوں. بھائی اللہ تو ویسے بھی حاضر ناظر ہے, تو جو کچھ کر رہا ہے, ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے, اسے پتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور پھر لینے والا کیا کرتا ہے کہ اس نے 9 مرلے لیے, 1 مرلہ تو ہے ہی نہیں اس کا, تو پھر اپنا دروازہ یا اپنی دیوار تھوڑی باہر رکھے گا, اور جی اس نے ہمیں پیسے دیتے تھے. اب وہ گلی اپنے لیے بھی تنگ کرتا ہے, پڑوسی کے لیے بھی تنگ کرتا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر, بلکہ ہمارے اس علاقے کے اندر یہ بیماری ہے کہ اچھا مکان بنائے گا, سڑک کو تنگ کرنے کے لیے ایک اینٹ ضرور جا کر کے سڑک کے اوپر لگائے گا کہ راستے پر جو گزرنے والے ہیں ان کو تنگی ہو. مسلمانوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقت کے دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی, ایک کہتا ہے یہ دیگ تیری ہے, دوسرا کہنے لگا کہ یہ دیگ تیری ہے. اب دونوں کی لڑائی قاضی کی عدالت میں چلی گئی. قاضی کے پاس دونوں پہنچے. آج کے تو قاضی کو جج کہا جاتا ہے, شکر ہے اس کو جج کہا جاتا ہے, قاضی ہماری اصطلاح میں یہاں پر نہیں کہا جاتا, ورنہ قاضی کا کام وہ ہوتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا. اس قاضی کے پاس پہنچے دونوں, سونے کی دیگ لے کر کے قاضی کے سامنے بیٹھے, کہنے لگے کہ یہ دیگ زمین کے اندر سے نکلی, میں نے اس سے زمین کو خریدا, دیگ کو نہیں خریدا, اب یہ دیگ اپنی واپس نہیں لیتا. دوسرا کہنے لگا
کہ میں نے اس پر زمین کو بھی بیچا، زمین کے اندر جو کچھ تھا میں نے سب کچھ بیچ دیا۔ قاضی کے سامنے جب گئے، ہماری طرح کا قاضی ہوتا توڑی بھی نہیں نہ توڑی بھی نہیں نہ اتنی رات دوڑے دیکھو گڑی میں آپ پیشہ کار میں آپ نے کہنا سا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا، ہمارے علاقے کا ایک جرگوئی گیا وہاں پر، اس نے کہا تو نہ رہتا نہ رہتا ہے، ٹھیک ہے طلاق دی عدت گزری تے میرا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارا یہ کام ہوتا ہے، اس قاضی کے فیصلے کو سنیے مسلمان۔ وہ قاضی کہنے لگا کہ مجھے بتا، ایک مالک جو پہلا مالک تھا اس سے پوچھا کہ تیری بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہے۔ کہا کہ اس کی کہیں پر شادی ہوئی، نکاح ہوا، نسبت ہوئی، منگنی ہوئی؟ اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی پیغام نہیں آیا، بیٹی گھر میں موجود ہے۔ دوسرے مالک سے پوچھا کہ تیرا بیٹا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بیٹا ہے۔ شادی ہوئی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں ہوا۔ میں فیصلہ یہ دیتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دے، ابھی میں خود ہی نکاح اس کا پڑھتا ہوں۔ کہا کہ ہم تو راضی ہیں، یہ تو اچھا فیصلہ ہے کہ اس بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے پھر کیا کہا؟ کہا کہ یہ دیگ لے کر کے جاؤ، یہ اس بیٹی کا بھی اس پر حق ہے، اس کے بیٹے کا بھی اس پر حق ہے، جاؤ جا کر کے مزے کرو، یہ دیگ میں تمہیں مہر کے اندر دے رہا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ مسجد کے اندر ہمیں خدا نظر آتا ہے، بازار میں مسلمان کو خدا نظر نہیں آتا، مسجد میں خدا نظر آتا ہے، جرگے میں خدا نظر نہیں آتا، مسجد میں خدا نظر آتا ہے، سکول میں خدا نظر نہیں آتا۔ جہاں پر بھی مسلمان جاتا ہے اپنی کرتا ہے، لیکن جب مسجد کے اندر آتا ہے مسجد کی ٹوپی پہن کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، اسے اللہ کا ڈر نہیں کہا جاتا، اسے اللہ کے ساتھ دھوکہ کہا جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں جہاں پر بھی، عیسائیوں کے ملک میں جائیں، جب ان کا تہوار ہوتا ہے وہ اپنی تمام کی تمام چیزوں کے اوپر سیل لگاتے ہیں۔ تہواروں کے دنوں میں ان کی مہنگائی نہیں بلکہ چیزیں سستی ہو جاتی ہے۔ یہودی اپنی چیزوں کو اپنے تہواروں پر سستا کر لیتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادوانا کتنے روپے کلو آتا ہے؟ دوڑ کتنے؟ 50۔ آج میں خود گیا، میں حیران ہو گیا، ابھی ختم ہونے والا ہے سیزن، 5 دن رہ گئے، اب جا کر کے انہوں نے کام کر دیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حکمران بڑے ظالم، حکمران بڑے ظالم۔ اس مسئلے کے اندر ریڑی والا بھی ظالم ہے، سٹور والا بھی ظالم ہے، بازار والا بھی ظالم ہے، کپڑے والا بھی ظالم ہے۔ مسلمانوں ہم اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، نہ اوپر والا ظالم ہے نہ عرش والا ظالم ہے، ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے صرف یہی کہوں گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کے ہاں جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہی آیات پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور کون سی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اس کے اندر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اب نکاح ہے، نکاح کے اندر خطبے دینے والا قاضی یہ کہتا ہے کہ خاوند تو بھی بیٹھا ہوا ہے، تو نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، جو بیٹی آ رہی ہے اس بیٹی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تو نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، لڑکی کے باپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تو نے اللہ سے ڈرنا ہے، لڑکی کی ماں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تو نے اللہ سے ڈرنا ہے۔
لڑکے کے ماں اور باپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو نکاح کے اندر لوگ جاتے ہیں انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب اگر لڑکی بھی اللہ سے ڈرے، لڑکا بھی اللہ سے ڈرے، سسرال والے بھی اللہ سے ڈرے، تو گھروں کے اندر کوئی تباہی اور بربادی والے معاملات نہیں ہو سکتے۔ لیکن ڈر ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں آج کے مسلمان، اور اس وقت اسے خوف آئے گا جس وقت اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار اس جوان کو قبر کی پاتال میں اتاریں گے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہوئے کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 دن تک اسے یاد رکھا جائے گا، 40 دن تک یاد رکھا جائے گا، سالانہ تک یاد رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بیٹی ماں کو بھول جائے گی، والدین اولاد کو بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے۔ پھر قبر کے اندر ایک یہ پڑا رہے گا اور دوسرا ادھر سے رب کی طرف سے آوازہ آتا رہے گا کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے، تیرا مال کہاں ہے، تیری اولاد کہاں ہے، تیری جوانی کہاں ہے، تیرا شباب کہاں ہے، تیری دولت کہاں ہے، کہاں تو نے زندگی کو بسر کیا ہے۔ جواب دینے کے لیے وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس صرف کچھ نہیں ہوگا۔ پھر رب فرمائے گا اب ایسا کرو، اس کی قبر کو آپس میں ملا دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کو آپس میں اس طرح ملایا جائے گا، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اس طرح جڑ جائے گی جس طرح یہ میرا ہاتھ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا، معطر کفن تھا، جب قبر کہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا، نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر۔ تمہاری کیا عمر ہے 60 سال، تمہاری کیا عمر ہے 80 سال، یہاں پر 950 سال کی عمریں لوگوں نے گزاری، ہزار اور 2,000 سال لوگوں نے اپنی عمریں بسر کی ہیں، اور جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، درخت کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے کھینچتے، جڑوں کے سمیت وہ درخت باہر آ جاتا تھا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ ہم کون سی بات کی مولی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بڑے دانا بزرگ گزرے ہیں، بازار کے اندر سے جا رہے تھے، خلیفہ ہارون الرشید ملے، کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو؟ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول کہنے لگے کہ لوگوں کی اور ان کے رب کی آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں تک تمہارا معاملات پہنچے ہیں، کہاں تک صلح ہوئی ہے؟ حضرت بہلول بڑے دانا تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں تک کا بات پہنچی ہے کہ آج اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ آج اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ ان کو اپنی جوانی پر ناز ہے، ان کو اپنی دولت پر ناز ہے، ان کو اپنے اقتدار پر ناز ہے، ان کو اپنی اولاد پر ناز ہے۔ آج یہ بندے تو نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا، کہا کہ بتا کیا کر رہا ہے؟ حضرت بہلول کہنے لگے اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہاں معاملات کہاں تک پہنچے؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ قبر کے اندر چلے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس کسی نے نہیں آنا، پھر حساب اور کتاب دینا ہے۔ جانا سب نے یا نہیں جانا؟ جنہوں نے جانا ہے ہاتھ اوپر کرو، کچھ نہیں جلنا چاہتے، پھر بھی جل سو۔ جانا سب نے ہے، لیکن جانے کے لیے تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ گزشتہ سال آپ کے ساتھ کتنے نمازی تھے جنہوں نے تراویح ادا کی؟
جنہوں نے سحری کی، جنہوں نے افطار کیا، آج وہ آپ کے سامنے یہاں پر نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ جہاں سے واپس کسی نے نہیں آنا، اللہ نے آپ کو ایک اور رمضان عطا کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی۔ آگے ہمیں نہیں پتا کہ کل کس کو روزہ نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور رحمت اللہ علیہ، کل انہوں نے افطار کیا ہوٹل کے اندر۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، گھر کی طرف جا رہے تھے، گاڑی آئی اور آ کر کے مارا، شہید ہو گئے۔ اب انہیں آج کا روزہ تو نصیب نہیں ہوا، چلے گئے دنیا سے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے کون گھر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ مسلمانوں قیمتی ہے، سانس کی ایک ایک جھٹکا بہت بڑا قیمتی ہے۔ یہ جو سانس آ جا رہا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے لیے ہے جس کو کچھ خبر ہے۔ بے خبر کو کیا خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دو شخص ایسے تھے کہ ایک ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دو شخص تھے، ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ بیٹھے، ایک ساتھ کلمہ پڑھا، ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میدان جہاد کے لیے روانہ ہوئے، جہاد کیا۔ ان میں سے ایک نے وہی میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا واپس آیا، غازی بن کر کے واپس لوٹا۔ اب اس کے بعد ایک سال تک وہ دوسرا زندہ رہا، ایک سال تک اس نے زندگی بسر کی۔ سال کے بعد وہ تبھی موت مرا، خود فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ جو پہلے شہید ہوا وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور جو بعد میں تبھی موت فوت ہوا ایک سال کے بعد وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ خواب کا منظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا، ایک ایک سال پہلے شہید ہوا اور ایک ایک سال کے بعد تبھی موت فوت ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سے دربان باہر آیا، فرشتہ باہر آیا، اس نے کہا جو بعد میں فوت ہوا، کہا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس شہید سے کہا کہ اب تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا، مجھے کہا کہ تو واپس چلا جا، جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا، آپ تیار ہی نہیں ہے مرنے کے لیے، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ ایک بندہ کہنے لگا کہ وہ جہاد تا بڑا شوق ہے، جہاد تے جننا تھا، لیکن جڑے کافر ہیں وہ جانو تو مار گندے، وہ جانو تو ہی مار گندے، شوق تے وہ مجھ پڑے جہاد تے جننا تھا۔ تو مرنے جنت کے اندر جانے کا تو ہر ایک کو شوق ہے، لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا تھا، مجھے کہا کہ تو واپس چلا جا، تو ابھی زندہ ہے، تو واپس جا، اپنے اعمال کر، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ جب تو دنیا سے واپس آئے گا بعد میں فیصلہ ہوگا تیرے بارے میں۔ یہ دونوں تو دنیا سے آ چکے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد میں سویا نہیں، میں فوراً جاگ گیا۔ اب کون سوتا ہے جس نے جنت بھی دیکھ لی ہو، جنت کے دروازے سے واپس آ گیا ہو، اسے کب نیند آتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی میں صبح بیدار ہوا، مسجد نبوی میں گیا، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، میں نے اپنا خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ بھی حیران اور پریشان ہوئے۔
کہ اللہ نے بعد میں مرنے والے کو پہلے جنت میں داخل کر دیا تو تبھی موت مرا، اور جو شہید ہوا ہے جس نے اپنی جان کو قربان کیا ہے اللہ نے اس کو بعد میں جنت میں داخل کر دیا، کوئی وجہ تو ہے نا۔ ہمارا ذہن کیونکہ چھوٹا ہے ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے، اور نہ ہمیں جنت کے خواب آتے، اصل کے خواب آتے سب نظر آئے، ہاں کتے بڑے پیچھے لگے تھے، بھائی تجھے سانپ ہی نظر آئیں گے جس مکان میں تو رہ رہا ہے وہ کسی یتیم کا قبضہ کیا ہوا ہے، تمہارے پیچھے کتے ہی پڑیں گے جس مکان کے اندر تو رہ رہا ہے تو نے تو اس مزدور کی مزدوری نہیں دی جس نے تجھے مکان بنا کر کے دیا ہے، اور یہ ڈراؤنی آوازاں آتی ہیں، راتی نیندر نہیں آتی، بھائی کدھر نیند آئے گی؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں خواب میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نظر آتا ہے اما عائشہ صدیقہ کا دیدار ہوتا ہے، کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، کسی کو اولیاء اللہ کا دیدار ہوتا ہے، کسی کو جنت نظر آتی ہے، لیکن کچھ ایسے نادان ہیں کہ جن کو خواب کے اندر ہی ڈر ہی ڈر نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کو خواب آ جائے، خواب نظر آ جائے، اچھا ہو یا برا، ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسے بندے کے سامنے بیان کریں جو تعبیر اور رویا خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، اور اپنے خیر خواہ سے بیان کریں، جڑا چاہتا بھی ہو گئے کہ اس نال کوئی اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، یہ بات یاد رکھنی ہے جہاں سے میں نے چھوڑی ہے۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے خواب کے اندر نظر آ گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ میری عمر کتنی ہوگی تاکہ جتنی بچتی ہے کچھ نئے کاموں میں گزار دوں۔ کہنے لگے کہ میری عمر کتنی ہوگی، کب میری موت واقع ہوگی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا نا ہاتھ سے اور چلے گئے۔ اب خواب میں نے کہا کہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے جو وزیر اور مشیر تھے، جو علماء طبقے کے تھے، ان کو بلایا، جو کابینہ کے اندر تھے انہیں بلایا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے سنایا 500 سال تک تو زندہ رہ سکتا۔ اسرائیل علیہ السلام آگے 500 سال تک، اور اگلی مزید کی گالی ہے کہ 500 سال تک اقتدار بھی توڑی ہے۔ اور سنایا گل تو اسی صحیح ہے لیکن مجھے یقین نہیں آتا، تو یوں ہی ہو جڑی پہلے دوئی پارٹی نال آسی اور تسی بڑے نال آئے ہو تو تسی ہن مکو آتے 500 سال مجھے نہیں یقین آتا۔ اب اپوزیشن کے جو لوگ تھے ان کو بلایا، ان علماء سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب جو اپوزیشن والے تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا، صرف اور صرف 5 مہینے کاٹ گئے، وہ سایہ مختصر سے بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ہو اس خواب کی تعبیر وہی دے سکتا ہے۔ اس وقت قاضی القضات جو بعد میں بنے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، ان کو بلایا گیا، کہا کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ محترم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خواب کی تعبیر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، آپ کی خواب کی تعبیر کہاں موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ قرآن ہے۔ مجھ سے بھی ایک بندے نے 2 دن ہو گئے خواب پوچھا، میں نے تعبیر نہیں بتائی۔ اس کی وجہ یہ نہیں آتی یار تعبیر تو بتاتے کیوں ہو اپنے سے؟ میں نے کہا میں کسی سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ ابھی تک میں نے اسے تعبیر نہیں بتائی، 2 دن ہو گئے، ورنہ میں بھی بتا دیتا اپنی طرف سے۔ علم کے اوپر حرف آ رہا ہے نا، مولوی صاحب کے پاس کتنا علم ہے، اس کو تو خوابوں کی تعبیر ہی نہیں آتی۔ بھائی یہ علم ایسا ہے، ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب آج تک اگر مسئلہ آتا بھی ہے یا نہیں یاد ذہن میں نہیں ہے، وہ مفتی صاحب کو ضرور کال کریں گے، مفتی وقار اللہ صاحب جامع مسجد والے انہیں ضرور کال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور جانتے ہیں آپ میرے والد صاحب
جب تک کسی مفتی سے مسئلہ نہیں پوچھا ایویں ہی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. استاد ریڑھی والا بھی مفتی ہے, دکان والا بھی مفتی ہے, ہر بندہ مفتی ہے. وہ بڑا خیال ہے کہ مسئلہ ہی ہے. بھائی دین کے اندر نبی کا خیال بھی نہیں چلتا. وہ قرآن کی سورہ تحریم ہے نا, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا. فرمایا کہ اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے, آپ اپنے اوپر شہد کو کیوں حرام کرتے؟ علماء کا کام ہے مسئلہ بتانا, دین کو بتانا, بنانا نہیں ہے مسئلہ, بتانا ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر کہاں پر ہے؟ قرآن پاک. اس طرف میں ابھی ایک بندے سے پوچھتا ہوں کہ میں نے فلاں بات کے بعد کیا کہا, میں پوچھوں گا. یہ تو نہیں ہے میں بیان کر کے چلا جاؤں ادھر سے آؤں, رات پوری آپ کے پاس بیٹھا رہوں اور مجھے کوئی فائدہ نہ ہو. فائدہ یہی ہے آپ کو پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. فرمایا کہ 5 باتوں کا علم بادشاہ محترم اسرائیل نے جو اس طرح اشارہ کیا وہ مطلب یہ تھا کہ 5 چیزوں کا علم میرے پاس نہیں ہے. اب اس کی تعبیر میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ, بادشاہ محترم قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. کب آئے گی, کس وقت آئے گی, اللہ جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث, بارش کب اور کہاں کتنی برسے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ بارش رحمت کی ہے یا زحمت کی ہے اللہ جانتا ہے. تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے رحم کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. ماں کے بطن کے اندر کیا ہے, بچہ ہے یا بچی, اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. آیا وہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وہ متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا اس کا علم بھی. ڈاکٹر تو بتا دیتے ہیں بچہ یا بچی ہے, وہ یہ تو نہیں بتا سکتے یہ نیک ہو سی ہے چھوٹی پراتوں سے. دستے نہیں دستے. اور لا تعداد کیس ایسے ہوتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بچی ہوگی اللہ بچہ دے دیتا ہے. لا تعداد کیس, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر سمجھا ہے ایسا بچہ ہو سی کہتے بچی ہوگی, اور ساسوں کو کیا سی یہ کار ہی نہ چھوڑ سی. جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے سب کے منہ لٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو ماں بنایا ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. بیٹی بنایا ہے, جنت کا ضامن بنایا ہے, بیوی بنایا ہے. اگر خامد محنت کر کے روٹی کما کر کے لقمہ بیوی کے منہ کے اندر ڈالتا ہے سب سے بہترین صدقہ یہی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے رحم کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, انسان کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اسرائیل نے کہا کہ بادشاہ محترم ان 5 چیزوں کا علم میرے پاس نہیں ہے, لہذا جو کہتے ہیں 5 مہینے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, جو 500 سال کہتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ, ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. اسے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر اور خوف آج کے مسلمان کے اندر کہاں ہے؟ میں بات کہاں پر چھوڑ کر کے گیا تھا, وہ تو بشو کوئی دس جی جو دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے تھے تو پھر حضرت عبید اللہ نے ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن دے سارے تسی سن دے فرض کفایہ ادا ہو گئے. بادشاہ محترم خواب دیکھا, کس نے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب خواب کیا ہے کہ شہید کو اللہ جنت میں بعد میں داخل کر رہا ہے, اور شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آگے جی, شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے. شہید ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے.
اس کے لیے بیوی کو بیوہ کرنا پڑتا ہے، بچوں کو یتیم کروانا پڑتا ہے، جائیداد کے لیے تو ہر بندہ شہید ہوتا ہے، اپنی غیرت کے لیے تو شہید ہوتا ہے، دین کے لیے شہید ہونا یہ دینداروں کا کام ہے، اور پھر صحابہ اکرام کا کام ہے اور ان کے نام لیواؤں کا کام ہے کہ جو دین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ شہید ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے، قرآن میں اللہ نے شہید کا پہلے ذکر کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شہید کو پہلے بیان کیا، لیکن ادھر ایک بندہ تبھی موت مرا ہے، وہ بھی صحابی ہے، دونوں نے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ اب صحابہ میں چرچا ہوا، بات کیا ہوئی ہے، اس نے عمل کون سا کر دیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور یہ بعد میں فوت ہونے والا پہلے اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جانا ہے۔ اب صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں صحابہ اکرام کی بات کو اللہ کے نبی نے سن لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ ممبر پر بیٹھے، اعلان کیا، او میرے صحابہ، تم ان دو جنتیوں کے بارے میں پریشان ہو چکے ہو کہ پہلے کیوں جنت میں گیا بعد میں جانے والا، اور بعد میں جانے والا پہلے کیوں گیا اور شہید بعد میں کیوں گیا، ذرا تم آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر مسئلے کا حل آپ کو نبی کے دروازے سے ملے گا۔ ہمارا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا عیسائی، اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دین کا ایک مسئلہ دیکھا، میں نے اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کیا، سوچ کی، میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ایک مسئلے کی وجہ سے۔ ایسا بولتے پورا قرآن ہے، کھول کے پلا کے نو خدا کی قسم رکھتے ایمان بیدار نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، معاملات ہمارے کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ عیسائی مسلمان کیسے ہوا اس کی بات آپ کو سنا دوں، کس مسئلے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہ سننا چاہتے ہو؟ دعا کرا سے بھی ٹائم ہو گئے۔ وہ ادھر ہے کہ واقعہ ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا، وہ بٹھالسن میں مانا کو بٹھالسن روٹی دا ٹائم ہو سی، گڑی بھی آخری ہے تو روٹی دا بھی ٹائم ہو گیا۔ وہ پر جڑا بیچارہ گئے تو آتے ہیں میں مڑ کی جنا ہے راتی کے پتہ نہیں ہے تو روٹی ملتی ہے نہیں ملتی، روٹی کے ٹائم ہوتے آڑ کے آتے روٹی گڑی بھی آخری ہے روٹی کا بھی ٹائم ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ بیچارے بیٹھے رہو مٹھائی واسطے تو مولوی صاحب وہیں کھڑے رہو۔ کل میرے محلے کا ایک مقتدی ہے، اس نے لطیفہ سنایا، وہ کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب جو ہے ممبر پر بیٹھا تقریر کرنے کے لیے، مولوی تو نہیں تھا عام آدمی تھا، تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، اور اس کی عادت ایسی جب بھی ٹافی رکھتا تھا نا تو منہ میں پاوے تے ٹافی تے نال بیان شروع کر کے جب ٹافی کو کہتے واسر دعوانا یہ ہمارے شاہ صاحب نے کل انہوں نے سنایا، میں ہنس ہنس کے میں نے کہا یار ساری زندگی یہ میں نے کسی خطیب سے یہ لطیفہ نہیں سنا۔ کہنے لگا وہ ٹافی منہ میں پاوے تے بس بیان شروع کرے، ٹافی مکے تے بیان ختم۔ اتنا غلطی نہ ہے چھوڑ کے بیڑا پائے دا سا اس کٹا تھا بیڑا جائے بیڑے جو نہ بٹنا ہے سوٹیا جب بھی ہے بیڑا کڑیا تے منہ میں پاوے او جنے تو بیان کرتے نہ بیان مکتے تے نہ بیڑا مکتے۔ دوسری بھی آتے ہیں مولوی صاحب سے تاشا صاحب کی طبعے ادھر ادھر جاتے میں سمجھتا اللہ بیڑا نہیں مکیا۔ تو بعد میں کیا کر رہا تھا جی کہنے کو امتحان کرنا وہ کوئی بھی یاد ہے کہ پچھلی دفعہ میں آیا ہمارا بیان تو سب کو یاد ہو سی جڑی گلا میں پچھلی دفعہ کی تھی یاد ہے نہیں یاد اب سب کو نہیں یاد سب سیری پہ کے کھادا سب میں خالیت نہیں ہوگی جی یاد ہے پچھلی دفعہ وہ عیسائی مسلمان جس طرح ماشاءاللہ تو سمجھ ہے کہ جڑا کا میں ایک جڑا کما ہے جی۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ میں دین کے ایک مسئلے کو میں نے دیکھا، اس کے اوپر ریسرچ کی، میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا
کہ جو مسلمانوں کے ہاں عدت کا قانون ہے عورت کا، کہ عورت کا خامد فوت ہوتا ہے اس کی عدت یہ ہے، طلاق ہوتی ہے اس کی عدت یہ ہے، بوڑھی عورت ہے اس کی عدت یہ ہے. میں اس عدت کے قانون کو جب میں نے پڑھا، باقی سارے مذاہب کو میں نے پڑھا ہے، یہ مسئلہ مجھے کسی مذہب کے اندر نظر نہیں آیا. میں نے مسلمانوں کے اندر اس مسئلے کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ جو مذہب بچے کے نسب کے بارے میں اتنا پریشان ہے کہ آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، عدت کا قانون صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ آیا بچہ پیدا ہونے والا پہلے خامد کا ہے یا بعد میں جو آنے والا خامد ہے اس کا ہے، یہ عدت کا قانون ہے. میں اسلام کے صرف اس مسئلے کو میں نے جب پڑھا اور دیکھا، میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. مجبور ہوا کہ میں اس مذہب کو قبول کروں کہ جس کے اندر اتنا پیارا قانون ہے. ہمارے یہاں کتنے ہی قانون قرآن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس بعد میں فوت ہونے والے کو پہلے جنت میں کیوں داخل کیا. یہاں پر دیکھو خوابوں کے اوپر میرے نبی فیصلے سنا رہے ہیں. قربان چاہیے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر کہ جنہوں نے اپنی امت کی خواب کی پریشانی کو بھی دور کیا، رات کی پریشانی کو بھی دور کیا. آج کا مسلمان جب جمعۃ الوداع کا موقع آتا ہے، یہی میرے نوجوان میسج چلا دیتے ہیں، او جی قضائے عمری پڑھ لو، جتنی آپ کی سال کی قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. یہ نہ قرآن کے اندر موجود ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے. قضائے عمری، یہ جمعے کو میں نے مسئلہ وہاں پر بیان کیا. میں نے کہا لوگوں تم نے تو دین کو گھر کی لوڈی بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی کا دین ہے کہ 4 رکعتیں مخصوص انداز پر پڑھو جمعۃ الوداع کے دن تو اللہ تعالیٰ پچھلی ساری معاف کر دے گا. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں کہ مڑی اتنی قضا ہوگی میں توبہ کرنا، نا، ان کو ادا کرنا پڑے گا. جتنی آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی شکلیں خنزیر جیسی شکلیں ہوں گی، شکلوں کو اللہ تعالیٰ بگاڑ کر کے رکھ دے گا. لوگ دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ شکلوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. اتنی اہم عبادت ہے کہ آج کا مسلمان اسے ضائع کر رہا ہے. اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، جی 4 رکعت پڑھو قضائے عمری ہے. مجھے تو ایک عورت نے میسج کیا کہ مولانا صاحب ہمارے اسکول کے اندر یہ بات چل رہی ہے، یہ مسئلہ کیسے، اور یہاں پر عورتیں پڑھتی ہیں. میں نے کہا کہ قطعاً ایسا مسئلہ ہے. نمازیاں دی زیادہ قضا جڑی ہوتی ہے اللہ نے معافی بھی دی ہے، روزہ وہ قضا کرے گی جو ان پہ چھوٹ گیا ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے ان پر معاف کی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی ہیں جڑیاں تھوڑیاں بہت رہتی ہیں نا وہ بھی ایسی یہی جڑے پہ چلاتے ہیں. آج کا مسلمان، ساری دنیا تیز رفتار کے ساتھ آگے جا رہی ہے، مسلمان سستی کے ساتھ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. غزوہ خندق کے اندر اللہ کے نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی. ظہر کی نماز قضا ہوئی، عصر کی قضا ہوئی، مغرب کی قضا ہوئی. غزوہ خندق کے اندر مشرکین نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی، نماز نہیں پڑھی. شام کا وقت آیا، موقع ملا، اللہ کے نبی نے بلال کو فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا، اذان دے، دن کو ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم انہیں ابھی ادا کریں گے. اقامت ہوئی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، اقامت ہوئی، عصر کی نماز بھی پڑھی، اقامت ہوئی، مغرب کی نماز بھی پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی. قضا نمازوں کو ادا کیا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی فرماتے کہ جمعۃ الوداع آئے گا تم قضائے عمری پڑھ دینا تمہاری ادا ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں دین کو اپنے تابع نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کریں. جو دین کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. بات کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ تم ان 2 جنتیوں کے بارے میں پریشان ہو، آؤ تمہیں بتاتا ہوں. وہ جو پہلے شہید ہوا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے 1 سال کی زندگی اس بعد والے کو عطا کی.
اس نے نمازیں بھی پڑھی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، اس نے حج بھی کیا ہے، اس نے صدقہ خیرات بھی کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے ہیں، رمضان المبارک میں نماز تراویح بھی پڑھی ہے۔ اللہ نے 1 سال کی زندگی اس کو اضافے میں دی، وہ نیک کام کرتا رہا، سرخرو ہو کر کے دنیا سے گیا، اللہ نے اسے جنت میں پہلے داخل کیا اور شہید کو بعد میں داخل کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایک سانس قیمتی ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال کس کو رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے پھر اگلی بات بتائی، کہا کہ اس سے بھی تعجب والی میں تمہیں بات بتاتا ہوں کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے جنت کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ پہلے سے اتنا بلند ہے جو شہید ہوا ہے جتنا زمین سے لے کر کے آسمان تک فاصلہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی تو سب کو آ گئی ہے نا؟ یہ قیمتی ہے، پہلا بات قیمتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے احسان کیا، رمضان کا مبارک مہینہ ملا، اللہ کو راضی کر لو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے دعا کی طرف جائیں گے۔ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور قتل ناحق اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اور بالخصوص ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے کل بھی اپنی مسجد میں کہا کہ آپ جیل میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو جتنے بھی قاتل ملیں گے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی بہن کا قاتل ہے، آپ کو آپ کی پوری جیل کے اندر کوئی ہندو اور سکھ کا قاتل نہیں ملے گا، کوئی گستاخ رسول کا قاتل نہیں ملے گا کہ ہم نے دین کی خاطر جو اس کو قتل کیا ہے، نہیں۔ اور قتل کس وجہ سے کیا ہے؟ غیرت کے نام کے اوپر، زمین کے نام کے اوپر، جائیداد کے نام کے اوپر، رشتے کے نام کے اوپر۔ اتنی سستی جان ہو گئی ہے ایک مسلمان اور ایک انسان کی۔ پہلی بات میں نے یہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو قتل نہیں کرتا، اللہ سے ڈرنے والا کسی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ سے ڈرنے والا کسی کی چغلی نہیں کرتا، اللہ سے ڈرنے والا کسی پر تہمت نہیں لگاتا، اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ماعز اسلمی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے، مجھے سنسار کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ ادھر پھیر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نشے کی حالت میں ہو، کچھ پی کر کے آیا ہو، غصے کی حالت میں ہو، اپنی طرف سے کہہ رہا ہو۔ ادھر سے اس نے چکر لگایا، سامنے آ گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، قیامت کی سزا بڑی سخت ہے، وہاں کی سزا کو میں بھگت نہیں سکتا، یہاں پر مجھے سزا دیجئے جو قرآن میں موجود ہے، جو آپ کے فرمان میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اس طرف پھیر دیا، ادھر سے چکر لگایا، آگے آ گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اسے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا اٹھ کھڑا ہو جا، اس کے منہ کی بو کو سن، کہیں ایسا تو نہیں نشہ کر کے آیا ہو۔ وہ صحابی اٹھا، اس نے بو کو سونگا، کہا اللہ کے نبی ٹھیک ٹھاک ہے، نشہ نہیں کیا ہوا۔ اب اللہ کے نبی نے کوئی سی ٹی ڈی نہیں بھیجی، کوئی جاسوس نہیں بھیجا کہ جا کر کے پتہ کرو کس کے ساتھ کیا ہے، کس وقت کیا ہے۔ ہمیں تو اگر کسی کے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے نا، ہم جب تک اس کے کپڑے نہیں اتار لیتے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھتے۔ کس وقت کیا ہے، کہاں پر کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ گناہ کیسے ہوا ہے۔ مسلمانوں کی جاسوسی مت کرو، ولا تجسسوا، قرآن کہتا ہے جاسوسی مت کرو۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کتنا گناہگار ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کتنے نیک ہو۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ سے کہ جاؤ اور اسے مدینہ سے باہر لے کر کے جاؤ اور اسے سنسار کرو۔ پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ حضرت ماعز شہید ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کس وجہ سے؟ جو جرم ان سے ہوا تھا، اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ آج کون سا مسلمان ہے جو خود جا کر کے کھڑا ہو اور کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں؟ کہے گا وہ
وہی جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے سے باہر لے کر کے جاؤ، سنسار کیا گیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے، ان کے خون کا فوارہ نکلا، قریب دوسرے صحابی کے وجود پر پڑا، اس صحابی نے سخت کلمات کہہ دیے کہ ایک گنہگار کا خون میرے اوپر پڑ گیا، سخت کلمات کہے، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا او میرے صحابی تو نے اتنے برے کلمات کیوں کہے ہیں؟ ماعز اسلمی نے اس انداز پر توبہ کی ہے کہ اللہ نے 12,000 مدینہ کے اندر جتنی آبادی ہے سب کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اور اونچی آواز، اونچی آواز، ماعز اسلمی کو اللہ نے معاف کیا اور ساتھ 12,000 جو مدینہ کی آبادی ہے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ آخری بات تو سیاہ سے بٹن نہیں مکتا، آخری بات اور مکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں یہ جو میں نے باتیں آپ حضرات کے سامنے کی ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ حدیث میں بھی موجود ہے، یہ صحابہ کی سیرت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن قربان جائیں ہم اپنے مسلمانوں کے اوپر کہ جن کو ان باتوں کے سننے کا اشتیاق ہی نہیں ہے، شوق ہو کہ ہم یہ سنیں۔ کدے سیاسی کا جلسہ ہوئے نا راتی 1 بجے تک اسی اتنے بیٹھے رہے، سمجھتا لیڈر آ رہے اسی اس کی سنسا ساریاں کرنا تے اگلے 5 سال ای جڑے ہوندے بیڑا دے گل یہ کرتے رہتے کی تے ملک میں مہنگائی ہوگی۔ بھائی جو ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں کوئی ووٹ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ قرآن کی نسبت ہے۔ قاری صاحب نے سنایا دل خوش ہوا میں یہاں پر آیا، آپ اپنی اپنی مسجدوں سے اٹھ کر کے آئے قرآن سن کر کے سنا کر کے، صرف قرآن کی نسبت ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اسی قرآن کی نسبت کے ساتھ ہم سب کو اکٹھا جنت میں داخل کرے، کیونکہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو تبدیل کرتا ہے، قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، پہلے صحابی تھا مرد، اب ایک عورت آ گئی، اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں بھی زنا کر بیٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتا تو حاملہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گناہ تو نے کیا ہے، سزا بچے کو ہو جائے، اگر تیرے اوپر برسات ہوگی تو تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بے گناہ وہ بھی مر جائے گا، جا جب بچہ پیدا ہوگا پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو اٹھا کر کے لائی، اللہ کے نبی بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے سزا دیجیے۔ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ سزا ایسی ہے کہ جان ہی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹے کو لے کر کے آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے دودھ کون پلائے گا؟ جا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک دودھ پلا، بعد میں پھر سوچا جائے گا۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو لے کر کے جا، دودھ پلا۔ 2 سال یا 2.5 سال تک وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال تک اللہ کے نبی نے پیچھے جاسوس نہیں بھیجا کہ جا کر کے پتہ کرو ٹرنا لگے یا نہیں ٹرنا لگے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اگر آج کا پاکستانی ہوتا وہ روز کے دروازے سے نکلتا آن کے دستا اللہ کے نبی وہ تو ٹرتے، ارے اس کو سزا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کیسے بچایا؟ سزا نہیں دی کہ بچہ مر جائے گا، بعد میں بھی سزا نہیں دی کہ کہیں بچہ بھوک اور پیاس سے نہ مر جائے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کا کتنا خیال کیا۔ آج آپ کے گلی اور محلے کے اندر بات میری سخت ہے لیکن بات رسوائی کی ہے، بچہ پیٹ کے اندر آ جاتا ہے،
اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس روح کو، اس سانس کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، اس بچے کو نکالا جاتا ہے، اگر پیدا بھی ہو جائے جا کر کے سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس بات کا درس نہیں دیا۔ میں نے پہلے کہا کہ انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے، اللہ کے نبی نے اس بچے کو بچایا۔ یہاں پر باپ کے بھی قاتل ہیں، ماں کے بھی قاتل ہیں، بہن کے بھی قاتل ہیں، بیوی کے بھی قاتل ہیں، اس کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہمارے انہی ڈاکٹروں نے اس آیت کو سامنے لکھا ہوتا ہے، لیکن اندر انسانیت کا خون ہوتا ہے۔ اور پھر مسئلہ خود بیان کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ریڈی والا بھی مفتی ہے، ڈاکٹر بھی مفتی ہے، وہ بھی کہتا ہے نا جی الگ گنجائش ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیٹ کے اندر ہے، وہ چل بھی رہا ہے، پیٹ میں دوڑ بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، پیٹ میں اس کی خوراک کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ جو بندہ، جو ڈاکٹر، جو لیڈی ڈاکٹر، جو ہیلتھ ورکر اس طرح بچے کو قتل کرتی ہے، جتنے بچے قتل ہوں گے اتنے ہی قتل اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ قاتل اور قاتلہ ہے جو معصوم بچوں کو اپنی چھریوں اور کینچیوں کے ساتھ کاٹتے ہیں چند ٹکوں اور چند پیسوں کی خاطر۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے آلے کے ساتھ جس کے ساتھ کسی کو قتل کیا جاتا ہو اپنے مسلمان بھائی یا انسان کی طرف اشارہ بھی کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کر دیتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ ڈرانے کے لیے ہو یا قتل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر کتنے قتل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب 2.5 سال کے بعد اب وہ بچہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو ماں نے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تھا کہ یہاں پر سزا ہو گئی، وہاں پر سزا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو دنیا میں سزا مل جائے وہاں سزا نہیں ہے، اور اگر یہاں سزا نہیں ملی وہاں کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس صحابیہ نے کہا، وہ صحابیہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا بچے کے ہاتھ میں دیا، ساتھ لے کر کے آئی تاکہ اللہ کے نبی دیکھیں کہ یہ اب روٹی بھی کھا رہا ہے، کہیں آپ واپس نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بچے کو اٹھایا، کہا فلاں صحابی کے حوالے کرو، اسے مدینہ سے باہر لے کر کے جاؤ اور اسے سزا دو۔ اس کو سزا دی گئی، یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، نکلے کہ جا کر کے اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ کس کا؟ کہ جو عورت شہید ہوئی جس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہماری نظروں میں معاذ اللہ جیسے ہم گنہگار تصور کرتے ہیں، وہ جی یہ تو زنا کر گئی، نہیں، اس نے پیش کر دیا تھا، سزا مل چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر کے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے قبر کے اندر اتارا اور فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں میں بھی کامیاب ہو چکا ہوں، اور یہ عورت بھی جنت کی ضامن بن چکی ہے، جنت اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، راستے کے اندر 2 شخص کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی کتنی بدکار تھی، کتنی گناہگار تھی کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے امتیو، او میرے لوگو، تم اس کے بارے میں بات کرتے ہو، اس نے تو اس انداز پر توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو اللہ پوری دنیا پر تقسیم کر دے، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی گناہگار ہیں اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے سب کو معاف کر سکتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے اس کے دل کے اندر پھر کسی کا خوف نہیں آتا، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنے ڈر سے معمور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب کو اور یہاں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، صفدر صاحب ہیں اور دوسرے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جنگل کے اندر منگل بنایا ہوا ہے، سارے لوگوں کو جوڑ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں آیا
ایک صف تھی، الحمدللہ مسجد بھر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، بد نظر کی نظر سے، جادوگر کے جادو سے، ظالم کے ظلم سے، شریر کی شرارت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھے